ہے تو اس پر شریر جنات مسلط ہو جاتے ہیں، لیکن جو جادو مجھ پر ہوا وہ کوئی عام جادو نہیں تھا۔ فکر مت کرو، میں ابھی ایک عمل کروں گا اور تمہارے اوپر ہوا جادو ٹوٹ جائے گا۔ نکل جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے کس چیز نہ پھنسا دیا، چلے جاؤ یہاں سے، آئندہ یہاں نظر نہ آنا۔ تمہارے اوپر جو عمل اس نے کیا ہے خود ابلیس تم لوگوں پر مسلط ہے، میرے پاس اس کا توڑ نہیں۔ جی بیٹا احمد، میں نے پیسے بھیجے تھے، وہ مل گئے؟ جی ابو مل گئے۔ واہ بھائی احمد، کمال کی بائک ہے، یہ تو میرے خیال میں پاکستان میں پہلا ہی ماڈل ہے۔ ہاں یہ ابھی پاکستان میں نہیں ملتا، میرے ابو نے امریکہ سے بھیجا ہے۔ پھر تم اس کی ٹریٹ کب دے رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم آج رات ہی آ جاؤ گھر۔ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں آج رات۔ کمال ہے احمد بھائی، اتنا شاندار گھر۔ جی بھائی سب اللہ کا کرم ہے۔ یہ سامنے الماری میں کیا ہے؟ یہ سونے کا ایک مجسمہ ہے، یہ میرے ابو دبئی سے لائے تھے۔ چلو احمد بھائی میں چلتا ہوں، اب کل کالج میں ملاقات ہوتی ہے۔ جس دن سے وہ لڑکا ہمارے گھر آیا اس دن سے گھر میں چوریاں شروع ہو گئیں۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ ابھی تو یہی تھا۔ یار رات میں کمرے میں پڑ رہا تھا، میرا موبائل میرے سامنے پڑا تھا۔ میں ابھی بتاتا ہوں۔ مجھے لگا ہی تھا یہ شریر جنات کی کارستانی ہے۔ بھائی احمد لڈو تو کھاؤ، آپ کے لیے بنائے ہیں ہم نے اسپیشل۔ تمہیں تمہارا موبائل مل جائے گا، تم اپنے گھر جاؤ، جس ٹیبل سے چوری ہوا تھا وہیں دیکھنا مل جائے گا۔ میرے موکلات نے بڑی محنت سے وہ واپس نکلوایا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، تم بس صبح زبیر کو اس کا ہدیہ دے دینا، زیادہ نہیں، بس 5000 روپے۔ میں نے ان پیسوں سے کچھ چیزیں لے کر عمل کرنا ہے۔ کمال ہے، یہ رہا میرا موبائل۔ بھائی میرے کمرے میں کوئی ہے، میں بار بار سونے کی کوشش کرتی ہوں، مجھے تنگ کر رہا ہے۔ چلو میں دیکھتا ہوں۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہاں بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا، کمرے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ نہیں احمد بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میرا وہم نہیں ہے۔ چلو میں کل زبیر کے ابو سے جا کر پوچھتا ہوں۔ تمہاری بہن کا کیا نام ہے؟ اس شخص نے میرے بیٹے سے ہمارے گھر کے متعلق ساری باتیں نکلوانی۔ اس دن کے بعد گھر میں کچھ محسوس ہوا؟ نہیں احمد بھائی، اس دن کے بعد تو گھر میں بہت سکون آ گیا۔ میں کہتا تھا نا کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے بندے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دن گھر میں سکون رہا، لیکن زیادہ دن کے لیے نہیں۔ بھائی اب پھر گھر میں مجھے عجیب عجیب چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ مجھے پھر سے زبیر کے ابو کے پاس جانا پڑے گا۔ تمہارے گھر پر اب بہت شریر جنات کا حملہ ہوا ہے، مجھے وہاں زیادہ موکل بھیجنا ہوں گے۔ مجھے اس کے لیے 1 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے، مل جائیں گے؟ 1 لاکھ روپے؟ یہ تو مجھے اپنے والد سے مانگنا پڑیں گے، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ کیا 1 لاکھ روپے؟ وہ کس لیے؟ گھر میں اتنا کچھ ہو گیا، تم نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پاکستان آ رہا ہوں، میں خود دیکھ لوں گا یہ سب۔ میرے ایک اور جاننے والے ہیں، میں کل ان کے پاس جا کر اس بات کا ذکر کرتا ہوں۔ جناب یہ بہت سخت جادو ہے، اس پر کم از کم 10 لاکھ خرچہ آئے گا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ آپ بس ہمارا کام کر دو، آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تم کل آنا، میں آج رات عمل کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کیا ہوا یہاں؟ رات عامل بابا کا انتقال ہو گیا،
لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کا حال ایسا ہے جیسے بہت شدت سے کسی نے ان کو اذیت دے کر مارا ہو، لیکن آس پاس کسی حملہ آور کا کوئی نشان نہیں ہے۔ بیٹا میرا موبائل نہیں مل رہا، تم نے کہیں دیکھا ہے؟ لگتا ہے وہ بھی چوری ہو گیا۔ اب زبیر کے ابو کے علاوہ کوئی اور واپس نہیں لا سکتا۔ اب کیا کروں، کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ جناب آپ سے عرض تھی کہ میرے گھر سے موبائل چوری ہو۔ وہ سلمان بہت پریشان لگ رہے ہو۔ بھائی اس طرح کے عجیب مسائل ہو رہے ہیں میرے ساتھ، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ میں نے سنا ہے یہاں سے کچھ دور ایک ہستی ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے پاس کافی روحانی طاقتیں ہیں، آپ ان سے اس چیز کا تذکرہ کریں۔ جناب میرے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ فکر مت کرو، میں ابھی ایک عمل کروں گا اور تمہارے اوپر ہوا جادو ٹوٹ جائے گا۔ نکل جاؤ یہاں سے، تم نے مجھے کس چیز نہ پھنسا دیا، چلے جاؤ یہاں سے، آئندہ یہاں نظر نہ آنا۔ تمہارے اوپر جو عمل اس نے کیا ہے، خود ابلیس تم لوگوں پر مسلط ہے، میرے پاس اس کا توڑ نہیں۔ آخر کار وہاں سے بھی نا امید ہو کر گھر آ گیا۔ گھر پہنچا تو ایک اور مصیبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹا احمد، یہاں الماری میں جو سونے کا مجسمہ تھا وہ کہاں گیا؟ بابا میں بتا تھک گیا آپ کو، کب تک ایسے در در بھٹکتے رہے؟ بھائی ادھر کیا ہوا ہے، اتنا رش کیوں ہے؟ رات بابا کا انتقال ہو گیا، لوگ بتا رہے ہیں جیسے کسی نے بہت اذیت پہنچائی ہے۔ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ گھر میں کسی کے آنے کے نشانات بھی نہیں ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ بس چھوڑو بھائی، نہ پوچھو۔ اسی طرح پھرتے پھرتے کئی سال گزر گئے۔ جس عامل کے پاس جاتے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ شیطان اسے مار دیتا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر اچانک ایک دن ایک عجیب معاملہ ہوا۔ میں گھومتے گھومتے تھک ہار کر اکیلا ایک اسٹیشن پر بیٹھا تھا۔ اللہ والے یہ میگزین لے لیں۔ لیکن میرے پاس ابھی پیسے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن میرے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بے دلی سے ابکری میگزین اٹھا کر گھر لے آیا اور ایک کونے میں رکھ دیا۔ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اگر میں نے کچھ نہ کیا تو وہ میری بیٹی کو مار ڈالے گا۔ اس پریشانی میں میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ یا اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ کوئی حفاظت کا راستہ سجھا دے۔ تبھی میری نظر ابکری میگزین پر پڑی۔ جو شخص بھی اصحاب کہف کے نام پڑھے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ، وہ شخص ہر قسم کے جادوئی وار اور شیطانی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ میں نے اصحاب کہف کے نام پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا گیا۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کوئی بہت طاقتور مخلوق ہے جو ہماری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ گھر کے سامنے ایک بہت ہولناک شہر ہے۔ آپ اصحاب کہف کے نام کا تعویذ بھی گھر میں لگا لیں، انشاءاللہ آپ کا گھر ہمیشہ شیطانی چیزوں سے حفاظت میں رہے گا۔ آپ ایک کام اور کیجئے گا، لاہور کے شاہی قلعے کی موتی مسجد میں جا کر وہاں کا خاص عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ عمل کون سا ہے حضرت؟ وہ عمل یہ ہے کہ موتی مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو اسے گڑ گڑا کر پڑھیں اور بار بار پڑھیں جب تک تھک نہ جائے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل کر کے